السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، آپ کو ہم پیغام نقشبند یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جو محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے شروع کیا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا آپس میں جو تعلق محبت تھا ہم اس کو واضح کریں، تو آج اس کی دوسری کڑی ہے۔ آج ہم روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس روایت کو روایت کیا ہے حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو دیکھ کر مجھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا جس میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ پل صراط سے وہی گزر کر جنت میں داخل ہوگا جس کو علی المرتضیٰ جنت کا پروانہ عطا کریں گے۔ یہ فرمان سن کر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، پل صراط سے گزرنے کا پروانہ اسے دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت دیکھنا۔ اسی طرح دوسری روایت میں موجود ہے کہ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، اشجع الناس کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ حضور آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک بار جب مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے لگے تو اس وقت ہم میں سے کوئی بھی قریب جانے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانہ وار ان مشرکوں پر ٹوٹ پڑے اور ان سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے دور کرنے لگے، ہٹانے لگے اور فرمانے لگے کہ تم اس ذات بابرکات کو تکلیف دیتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ آپ کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اس بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر بیان کیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن اچھا ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے ہیں؟ جب لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا آپ نے فرمایا لوگوں تم جواب کیوں نہیں دیتے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل فرعون کے مومن سے 1000 درجہ بہتر ہیں کہ آل فرعون کا مومن اس وقت موت کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان کا اعلان علی اعلان کیا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت جو خود حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس روایت کو بھی ابن عساکر اور تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں گزرا تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا لپیٹے، ایک چادر لپیٹے آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس حال میں دیکھا تو میرے دل سے فوراً یہ آواز نکلی کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب بندہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت ہی بڑی محبت اور الفت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ محفل میں تشریف لے آئے تو اس وقت بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
دیکھنے لگے کہ دیکھیں کون ہے جو علی المرتضیٰ کے لیے جگہ کشادی کرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جگہ سے تھوڑا ہٹے اور آپ نے فرمایا اے علی یہاں آ کر آپ تشریف فرما ہو۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اہل فضل کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔